الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أساس الإسلام حبي وحب أهل بيتي وفي رواية حبي وحب أهل بيتي نافع على 7 مواتن أحوالهن عظيمة عند الموت وعند القبر وعند سؤال منكر ونكير وعند الحشر وعند الحساب وعند الميزان وعند الصراط وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحبني وأحب هذين أشار إلى حسن وحسين أباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة أنا وإياك وهذا الراقد يعني عليا وهذين أشار إلى حسن وحسين كان في مكان واحد يوم القيامة وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوالذي نفسي بيده لا يؤمن عبد بي حتى يحبني ولا يحبني حتى يحب ذوي القربى وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوا غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام تے روز گستہ میں سے رحمات تیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ الاولیٰ بکمالہ کمریاں سب شوق میں کہتی تھی آنکھ ذوق میں کشفت دجا بجمالہ بلبلیں سب سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہیں گفتگو حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کے سن کر چہچہے گنہگار کیوں بل چپ رہے لازم ہے اس کو یہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ درود و سلام پڑھو کوئی زبان خاموش نہ رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلا آلہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین گرامی قدر لائق صد عزت و تقریم علماء دین قرہ حضرات ثنا خانان مہمانان ذی وقار حاضرین و سامعین بانیان محفل دعا ہے اللہ جل کریم مرحوم مغفور دی بلا حساب بخشش فرماوے جس مقصد عظیمہ دی خاطر آپاں کٹھے ہوئے ہیں اللہ اس مقصد وچ آپاں سب کو کامیابی و کامرانی نصیب فرماوے گرامی قدر میرے تو پہلے سونے سونے خطابات تو سماعت فرمائے فقیر انشاءاللہ قرآن دی آیت تلاوت کی تھی اور انشاءاللہ کچھ آیات احادیث بینات کو انشاءاللہ بیان کرنے اللہ کریم آپاں کو صحیح معنی دین سمجھ کے اس دے ہوتے چلن دی توفیق عطا فرماوے گرامی قدر حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیدن نحن اہل سنہ بحمد اللہ فرمیدن اللہ کا شکر ہے جو اساں اہل سنت ہیں بحمد اللہ اساں اہل سنت ہیں فرمایا کیوں حضرت فرمایا اس واسطے کہ رکیبنا سفینتا اہل محبت اہل البیت اس واسطے کہ اساں محبت آل بیت والی کشتی ہے جو سوار تھی گئے سے اس واسطے کہ اساں محبت اہل بیت والی کشتی وچ سوار تھی گئے سے یہ کیا مطلب ہے مفتی صاحب محبت اہل بیت والی کشتی سوار تھی گئے سے جی ہاں میرے صحیح فرمائے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیدن وَهُوَ آخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ کعبے دے دروازے کو پکڑتے آپ فرمیدن لوگو سمیت رسول اللہ میں اپنے نبی کے سنیم میرے صحیح فرمائے اللہ مثل اہل بیتی کا سفینت نوح میری اہل بیت اتھار دی مثال ایویں ہے جیویں نوح علیہ السلام دی کشتی
اسمان تو بھی بارش آئی عذاب آیا، زمین تو بھی جناب سیلاب آیا، بچن دا کئی دا امکان کہنا رب فرمایا میرے نبی جے اپنے چاہن والے کو بچاون چاہدی کشتی بڑا دے وچ بلا جیڑا کشتی چپا سے راکی باہا او گزر سے لنگ ویسے پار تھی سے ومن تخلف عنہا حالکا جیڑا رہے ویسے بوڑ مر سے سونے آپ باہمیں تو اڈا پتری کیوں نہ ہو سے باہمیں پہاڑ دی بلندی تے چڑھ ویسے پر کشتی سوار نہ تھی سے تو بوڑ مر سے باہمیں جے جڑی بلندی تے ہو سے جے کشتی نہ سوار تھی سے تا بوڑ مر سے فرمایا جو صحیح فرمایا میری آل بیت کشتی دی طرح ہے مطلب کیا ہے فرمایا جے عذاب الہی کنو بچن چاندو دنیا و آخرت مشکلات کنو بچن چاندو بل محبت آل بیت علی کشتی ہے جو سوار تھی سنیے جی کو اہل بیت نل پیار گائے اور بغیرت سنیے عمردار سنیے خدا اہل سنت نل کوئی واسطہ گائے نہیں جی کو اہل بیت نل پیار گائے جی کو اہل بیت نل محبت گائے نہیں ساڑھے علماء نے لکھے اہل سنت ہے عقید ہے کہ اللہ امام شافی نے نہیں فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ ہے حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہو فرمایا یا رسول اللہ تاری اہل بیت کو میں عرض پیا کرے نا اے اہل بیت رسول تاری محبت فرض ہے قرآن چاہی کھڑی ہے تو قرآن دے مطابق اہل بیت اتھار دی محبت حضرت فرض ہے اور جی کو محبت اہل بیت کہنے نہیں وہ دنیا اسلام تو ختم ہے دا دین اسلام نال کوئی واسطہ کہنی اس واسطے اہل سنت عقیدہ سنو اہل سنت الحمدللہ اسا سوار ہو چکے ہیں اہل بیت اتھار دی محبت والی کشتی ہے تے کشتی خشکی تے چل دیئے احمد پور شہر چل دیئے بہاول پور دے شہر چل دیئے لاہور دور کراچی چل دیئے ایک کتھا چل دیئے کشتی حضرت سمندرج کتھا چل دیئے سمندرج کیوں چل دیئے ایک کنارے کنو دوجے کنارے تے لاون واسطے چل دیئے ایک منزل تو بئی منزل تک پچاون واسطے چل دیئے تے اسا اسے کشتی سوار ہو گئے تے کشتی جرے والے سمندر چل دیئے اتھا رستے اتھا سگنزن قرآن سنالے لوگوں کائنا حضرت فرمایا والو منزل تیرے کشتی کیویں پوچھ دیئے آدن ملا جڑے والے کشتی ٹھیلیں دن جڑے والے سمندر دے وچ ویندن اتھا اندھارا بھی ہوں دے تے نظر دی کئی شے کہنی رستہ تے روڈ کہیں ہوں دا آدن والو جڑے ملا ہے نا وہ آسمان دے ستارے کو دے دن یہ چٹی ڈاڑی والے گواہی دے سن جنہ گھڑیاں کہنا ہوں دے لوگ باہر گڑ دے تے پار دے دیان رات دا پار ونڈا چٹھیاں کو دیکھ دے اسی ستارے اتھا آئے کھڑن لہذا ایک پار گزر گئے وے اے چٹھیاں اتھا آونجن نا بلے دو پار گزر گئے تے دی کو حساب لیں دیان اے سایہ کندھی دا اتنے گٹھ آیا کھڑے اتنے کریو آیا کھڑے اتنے پار گزر گئے دی ایویں نہ صحیح حضرت تے کشتی جڑے والے سمندر جویں دیے پہلی شرط اگلی منزل تے پہنچن واسطے کشتی جاؤ کشتی بہو کشتی سوار تھی وہ ولا جو تسا کشتی ٹھیلے سو والا اسمان تے ستارے کو یہ حضرت ستارے کون ہیں میرے صحیح دے سمجھاوڑ تو صدقے دیوان میرے صحیح سیدھا رستہ سمجھائے بڑے طریقے نال سمجھائے نبی سی فرمایا سنو کشتی ہے میری آل بیت یہ ہن منزل پہ پجڑے رستہ گولنے رستہ کائنا لب سے لیکن ستارے کو دیکھو یہ ستارے کون ہیں میرے صحیح دا فرمانے آپ کو نا میرے صحیح فرمانے اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستارے ہیں میرے صحابہ کیا ہیں حضرت ستارے ہیں فرمایا ستارے کو دیکھو حساب لو کیڑے رستے تو بچنے کیڑے کھان تو بچنے کیڑے دل تو بچنے کیڑا رستہ اختیار کرنے ستارے کو دیکھو اور فرمیدن اس واسطے لوگوں منزل تے پہنچن واسطے پہلی شرط کشتی اچ بہو دوجی شرط ستارے کو سمجھو ستارے کو دیکھو ستارے کو سمجھو انہاں کو پرکھو بل منزل تے پہنچو اور ایک بندہ کشتی سوار تھی ونجے
تے او آکھے میں انہیں دی ضرورت کائے نہیں رستے تے پوچھ سے منزل تے پوچھ سے اکو کوئی گھاڑ جمر سے کئی دل جی پھس سے اکو توڑ نہ چڑھ سے تے جیڑا انہیں کو سب کچھ سمجھے تے والا آکھے کشتی چلی بانا اکو اوے اروار کھڑا سے اوے اروار کھڑا سے معلوم یہ ہویا منزل تے پہنچن واسطے کشتی دی ضرورت ہے اور والمزید سمجھن واسطے اور پہنچن واسطے ستارے دی ضرورت ہے قربان جاوان نبی دے سمجھا مر دوں میرے صحیح فرمائے سنو اذکرکم اللہ فی آل بیتی فرمایا میں تو کو خدا یاد دیوینا اپنی آل بیت دے بارے خیال کرائے میری آل بیت دے بارے کو چو چو تن چی چی نہ کرائے اور بل فرمائے اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی اور میں تو کو اللہ یاد دیوینا اپنے صحابہ دے بارے انہا کو نشانہ نہ بڑا ہے انہا کو برا بلا نہ آکھا ہے اور امام اہل سنہ نے لکھیا نحن اہل سنہ نحب اصحاب رسول اللہ ونحب اہل بیت رسول اللہ سبحان اللہ فرمایا سید غلام مننا لے اہل سنہ اسا محبوب دی اہل بیت نالی محبت کریں دے ہیں مدینے والے مصطفیٰ دے صحابہ نالی محبت کریں دے بحمداللہ اسینہ المحبت کرتے فرمایا کیوں فرمایا من سب اصحابی وہو رافضیون جیڑا میرے صحابہ کو مندے گٹھے او رافضی ہے ومن سب آل بیتی وہو خارجیون فرمایا جیڑا میری آل بیت کو کوڑے او خارجی ہے کلاہما علا دلال مبین انہوئی جہنم دے کتے انہوئی کلم انہا دا میرا پار نہیں ہونا پار میرا تھی سے ایک ہاتھ آل بیت ہوئے بھی ہاتھ صحابہ رسول نہ آل بیت ہوڑ پڑتی ہے نہ صحابہ ہوڑ پڑتے ہیں آل بیت بھی میرے نبی دی صحابہ بھی میرے نبی سارے کو منیا ہی واسطے ہے جو ایک جوڑے ہوئے میرے نبی آل بیت منے دیں حضرت ساڑھے کنو وقت کوئی نہیں مان سکتا سنو حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک دے سکے سوت نبی سیدھے چاچے دے پت چاچی ام فضل پاک دے لخت جگر آپ حاملہ ہن نبی سیدھی چاچی ہن سامنے گزرن سیدھی نگاہ پئیے چاچی حامل ہے صحیح میرے فرمائے اماں جی میرا پتر مبارک ہوئی خیر مبارک فرمائے اللہ تے کو پوتر دے سے اللہ تے کو پوتر دے سے اچھا سونا پوتر دے سے فرمائے جی آپ پوتری ہو سے عبداللہ ہے برم من امہ اور ہوتے دا پوتر میری امت دا وڈا عالمی ہو سے چوکھا وڈا عالم ہو سے چوکھا وڈا عالم ہو سے فرمائے جی دا وڈا عالم علامہ سیوطی رحمت اللہ تفسیر اتقان وچ لکھے حضرت کیا لکھے نے فرمیدن حضرت عبداللہ ابن عباسی فرمیدن لو غابا اقال بیرن لوجدت فی کتاب اللہ لوگو سنو اگر میرے اٹھ دا دامن میرا اٹھ کتی سٹا ویا پیکھڑ وہ اٹھ لات نال بدھی دے وہ کو پیکھڑ سڈی دے دامن سڈی دے حضرت اٹھ کتھئی پیکھڑ سٹا ویا چردے جنگل وچ فرمایا میں گولن کہہ رہا میں قرآن کھلے نہ ہم دیکھ گندم کتھا لاتے قرآن کھلے نہ ہم دیکھ گندم یعنی اہل بیت دا قرآن نال اتنا تا پیار ہا کہ اٹھ دا پیکھڑ قرآن چ گلے نے ہن تے جی دا قرآن نال واسطہ نہ ہوئے جنہ قرآن نال کوئی تعلق نہ ہوئے وہ تو کو پتہ کائنی قدیر خون دے ہوتے سے کیا فرمایا فرمایا ایک قرآن دیتی میں نہ دوچی اہل بیت دیتی میں نہ قرآن دیتی میں نہ اہل بیت دیتی میں نہ قرآن کو چھوڑا ہے نہ اہل بیت کو چھوڑا ہے جنہاں لوگ اہل بیت کو پکڑن قرآن کو چھوڑے میں سمجھئے صحیح کائے نہیں اور جنہاں قرآن کو پکڑن اہل بیت کو چھوڑے میں سمجھئے بھی ٹھیک کائے نہیں اوہے حق پہ ہو سن جنہ دا تعلق قرآن نالی ہو سے مدینے والی مرتبہ دی آل نالی ہو سے نانو آل سنہ بحمداللہ اصال سنت ہیں سادہ تعلق قرآن نالی ہے سادہ تعلق مدینے والے مصطفیٰ دی آل نالی ہے
یہ مدرسہ یہ وجہ ہے کہ مدرسہ بھی ساڑھے کو ہے الحمدللہ یہ وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار دے ذکر اذکاری ساڑھے کو ہے اساں اہل سنت یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرماتے ہیں کنا عند رسول اللہ اسو سائیں دے کٹھے بیٹھے آسے سائیں دے کٹھے بیٹھے آسے تے سائیں دے جڑے ویلے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوندے ہیں نچا سبھی طرح ہویا ہن حضرت بندے کٹھے تھی نا گلے واسطے ہن لوگ کٹھے تھی نا ایک دوجے دے غیبتے واسطے لوگ غیبتا کریں دن ایک دوجے دیاں حضرت غیبتا کریں دن ایک دوجے دیاں اللہ تعالیٰ آپ سارے کو جنن کٹھے تھیوں تعریفہ کرنی توفیق دے درود شریف پڑھو توجہ ہے میرے آقا دے غلامہ دی احباب گرامی قدر حضرت عبداللہ ابن عباس سے آپ فرمائے نا سسائی دے ارد گرد بیٹھے آزے تے اچانک کیا تھے اذا اقبلت فاطمہ تو وہی تبکی میرے سین دی چھوٹی صاحبزادی لاڈڑی صاحبزادی سب تو چھوٹی بیٹی نبی پاک کے 4 بیٹے حضرت میرے 4 دیرین میری ایک دیدہ کو انکار کرے چڑھا بھی تو ہاتھ بند دم دی باہر کا سکے سامنے جو میرے دھیرین میرے دیدے کو انکار کرے نہیں دا مطلب کیا ہے میرے دیدے میرے نبی نے 4 صاحبزادی ہیں حضرت خدیجہ تو کبرا پاک دے بطن اطہر وچ حضرت بڑی صاحبزادی دا کیا نام ہے سیدہ زینب پاک دوسری صاحبزادی دا نام کیا ہے سیدہ رقیہ پاک بل تیسری صاحبزادی دا نام کیا ہے سیدہ ام کلثوم پاک بل چوتھی صاحبزادی دا نام کیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا پاک میرے سید 4 صاحبزادیاں تے اچانک آئین سید زہرا پاک آیا جو ہیں تے رو دیا آئیں میرے سید جواب سنو تے میرے سید جڑے ویلے زہرا پاک کو دے دیں اٹھی کر دیں صحیح میرے سمجھائے جو اہل بیت ادب کی میں کرنا ہے اور ایسا اہل سنت ہے ادب کر جان دے ہیں تو فرمایا صحیح اٹھی کر دیں تے میرے صحیح ڈٹھا نا سائن رو دی پیان دیں رو دیا ہویا آئیں تے میرے صحیح فرمائے فدا کی ابو کی مایوب کی تیرا پیو تیرے تو قربان تھی وزارہ حضرت اے سارے میں سمیت اپا سارے آدھے یا رسول اللہ سارا پیو ماں توڑی جتے تو قربان تھی اسا اپنا پیو ماں قربان کرنے انہا بھی و امی فدا کا یا رسول اللہ میرا پیو ماں توڑی نالین تو قربان تھی وہ کھولے وجہ سونے تو میرا نبی اپنا پیو ماں تو خود کھلیج بولے ہن سید زہرا آدھے میرے صحیح فرمائے زہرا تیرا پیو تیرا تو کھولی وجہ ماں یبکیک تے کو کائے روئے کیوں رو دی کھڑی آئی میری زہرا فقالت میری سن جواب دیتے اکھا لگی حضور ان الحسن والحسین یلعبان فی صحن البیت میرے حسن حسین سے سویرے سویرے گھر وچ کھیل دے کھڑے ہیں فخرجا وما ادری این باتا سونیا سویرے سویرے گھروں نکلن ہونے دیکھو شام تھی نہیں پی حالی تک کوئی پتہ کا نہیں گھر نہیں ہے پتہ کا نہیں کتا ہے نہیں پتہ حسن حسین سے کتا ہے پتہ کا نہیں کی چلے گئے میرے نبی دا جواب سنو میرے صحیح فرمایا یا بنیا لا تبکین فرمایا میں نے لخت جگر روور دی ضرورت نہیں رونا فرمایا سونیا کیوں نہ روا سویرے دے نکلن اس ویلے تھی شام تھی دی پئیم حالی تک گھر کوئی نہیں ہے کیوں نہ روا صحیح فرمایا اس واسطے نہ رو الذی خلقہما ہوا الطف منی و من کے فرمایا سونی میری لخت جگر میری تھی گھبراون دی ضرورت نہیں جے میرے رب انہاں کو پیدا کیتے او تیرے کنو میرے کنو بات انہاں محبت کرے دے میرا رب سب تو زیادہ انہاں محبت کرے دے فرمایا اس واسطے روان دی ضرورت کائے نہیں میری لخت جگر بس ایہا دال ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمان سمیں صحیح میں دعا واسطے ہاتھ چاہتا تے عرض کرنے رب دی بارگاہ اللہم ان کان فی بحرن میرا ربا اگر کی سمندر ہے چل وَإِن كَانَ فِي بَرٍ اور اگر کہ ریگستان دی کھوئے چل میرا مالک کرم فرما فَحْفَظْهُمَا وَسَلِّمْهُمَا حفاظتی فرما سلامتی رکھی حفاظتی کری سلامتی رکھی میرے صحیح صحابہ فرمیدن انیا صحیح ایمیں دعا دے ہاتھ چہرے انورتے نہیں ہے فَحَابِتَ جبرائیلو جا جبریل نہیں یہ علماء موجود بیٹھے آمن دے بی الفاظن اقبال جبریل یہ بھی ہو سکتے لیکن اے نہیں فرمایا یاد رکھنا حابیت جبریل دا مطلب ہے جبریل ہی میں آئیں بالے قدم پریشان تے ہوئے گھبرائے ہوئے
اور عرض کردن یا رسول اللہ ان اللہ یکرئک السلام، میرا رب سلام پہ بھیجے دے، قبول فرماؤ میرا سونے رب نے سلام، صحیح سلام قبول فرمایا اور ول فرمایا دسا آمنا کیویں تھے، فرمایا میرے رب پہ فرمے دے گھبراون دی کوئی ضرورت نہیں، ہما فاضلان فی الدنیا والآخرہ، اے حسن تے حسین دنیا چی کمال آلن آخرت چی کمال آلن، گھبراون دی کوئی ضرورت نہیں سونیا۔ اور دیکھو تسا ان الحسن والحسین وهو النائمین فی بنی نجار فی حضیرت بنی نجار، فرمایا سونیا حسن تے حسین سی بنی نجار قبیلے دا ایک چھپرا ہے، اندے تلے دوئی ستے ہیں۔ اج اگر تسا ونجو نا مدینہ شریف تے میرے سائیں دے روزے کو سامنے مسجد بلال، ہی مسجد بلال دے پچھاڑے کنو وادی اوالی، ہی وادی اوالے کو اگلا جڑا قبیلہ ہے وہ قبیلہ بنی نجار ہے، وہ قبیلہ بنی نجار ہے۔ جبریل آتے آتے سونیا ہوں قبیلہ بنی نجار دا ایک چھپرا ہے، ہوں دے تلے حسن دے حسین سے ستے ہیں، اور ان الملک المؤکلا یحفظہما، اور میرے سیاں میرے رب نے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے جڑا دوہے تے پہرا دیتی بیٹھے۔ تو دساوے تو کائنات وچ کہیں دے پتر ہیں جنہاں تے پارے فرشتے دے ہوئے، جنہاں دے اوتے پارے فرشتے رہے، اے حسن حسین سے آل بیت حضرت جنہاں دے اوتے پارے فرشتے دے، فرمایا حسن حسین سے تے پارے نہیں گھبراون دی کوئی ضرورت نہیں۔ فقام رسول اللہ ومعه اصحابہ، صحیح اٹھن مدینے والے دے نال صحابہ رلے اٹھن، صحیح فرمایا اٹھو صحابہ، حسن حسین کو چاون جلو گھنڑ جلو، اور میرے صحیح ٹر پن جڑے ویلے صحیح آئیں نا وہ چھپرے دے تلے نشانی دے مطابق ہن توجہ کرنا، میرے صحیح نے اچانک ڈٹھے فَإِذَا الْحَسَنُ، یہ اذا جڑے ویلے فعل تے داخل تھے اون دا معنی بیا ہوندا، اور جڑے ویلے اسم دے اوتے داخل تھے اون دا معنی تھے اچانک۔ ایویں دین جو پئی ہے نا میرے وال نبی سے کیا ڈٹھے منظر ہا دیکھن دا، او کیا ہا فاذا الحسن معانق الحسین، حسن سہی گلکڑی پاتی پہ حسین سہی کو تے حسین سے گلکڑی پی پہ حسن سہی ایویں بہی ملا کے چھک تے گلکڑی پا کے آرام نال ستن، آرام نال گلکڑی پا کے چھک کے ستن حضرت ہونے ستے پہ صحیح وال دیتی فَإِذَا الْمَلَكُ الْمُؤَكَّلُ تحت احد جناحیہ، تحتہما فرشتہ ایک پر انہیں دے تلو بھی چھئی بیٹھے، وَأَحْدَ جَنَاحَيْهِ فَوْقَهُمَا، اور ایک پر تو بچھائی بیٹھے، قَدْ أَذَلَّهُمَا دوہے دے تو چھاں بڑھائی بیٹھے، حضرت ایک پر تلے تے حسن حسین سے پر دے اوپر سکتے تے ایک پر اتوں تے چھاں بڑھائی بیٹھے، یہ بعض دفعہ چھپرے دی جڑی چھاں ہوندی ہے وہ کانی ہوندی ہے، ایسی ولی کھے ہوندے گویا معلوم کیا چھاں گھاٹی کائنہ ہے، گرمی دا موسم ہے تے ویلی چھاں ہے۔ میرے رب کو یہ بھی گوارا نہیں ہویا کہ میری فاطمہ زہرا میرے نبی دے لاڈڑے پتر زمین تے انہاں دی کنڈ لگے، زمین تے انہاں دا جسم لگے، نا نا ونجو فرشتہ تلو پر بھی چھاؤ تو چھاں بڑا، اور فرشتہ اس انداز بیٹھے تے پہرا دے دا بیٹھے میرے صحیح قریب تے، اور سنو نبی دی آل بیت شان اور سنی کو سنو، آل سنت عقیدہ سماعت فرماؤ، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے جڑے ویلے ڈٹھا منظر ڈٹھا وال قریب تھے، جڑے ویلے قریب تھے فن کبن نبیو وجعل یقبلہما، اب مفتیان کرام تشریف فرمائیں جعلا فعل شروع وچ ہوئے اور یقبل فعل مضارع ہے، اور جڑے ویلے فعل مضارع دے ہوتے فعل شروع وچ کوئی فعل دا ماضی دا صیغہ داخل تھی ونے تے مانا کیا تھی نے استعمال دا، یعنی کیا مطلب ہے بس شروع تھی گن صحیح کیا شروع تھی کہ فن کبن نبی، یہ پہلا جملہ نبی سی میں گوڑے مدالے سکتے، حضرت گوڑے مدالے